اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوالات منکر نکیر کی مائع سعادت میں حضرت امام غزالی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مردہ قبر میں مدفون ہوتا ہے تو دو فرشتے سیاہ منہ اور نیلی آنکھیں والے وہاں موجود ہوتے ہیں، جن میں ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے، اور آتے ہی وہ صاحبائے قبر سے بجلی کی کڑک جیسی آواز سے پوچھتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ من ہاذا، وہ کون تھے جنہوں نے تجھے دین سکھایا؟ پس مردہ اگر یا ایمان ہے تو جواب دیتا ہے، یا رب، میرا رب اللہ، میرا رب دین اسلام ہے، یہی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ جواب سنتے ہی فرشتے اس کی قبر 70 گز لمبی چوڑی بنا دیتے ہیں، نیز روشنی اور نور سے اس کی قبر منور ہو جاتی ہے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اب تو سکھ کی نیند سو، اب تجھے وہی جگائے گا جو تیرا سچا دوست اور دونوں جہان کا حقیقی وارث ہے۔ اور جو مردہ منافق ہے تو منکر نکیر کے جواب میں کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، البتہ لوگوں سے سنتا تھا کہ وہ ان کی نسبت کچھ کہا کرتے تھے، وہی میں بھی کہتا ہوں۔ اسی وقت زمین کو حکم ملتا ہے کہ سمٹ کر مل جا۔ زمین ایسی سمٹتی ہے کہ اس مرنے والے کی تمام ہڈیاں اور پسلیاں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر نکل جاتی ہیں، اور اس کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز تمام وحوش و طیور سنتے ہیں، اور اسی طرح قیامت تک عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک روز حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ سے دریافت کیا کہ اے عمر، مرنے کے بعد تم اپنی نسبت کیا خیال رکھتے ہو؟ جبکہ لوگ تمہارے لیے 4 گز لمبی اور 100 گز چوڑی قبر کھودیں اور پھر تمہیں غسل دے کر کفنائیں اور لے جا کر قبر میں رکھ دیں اور تم پر مٹی ڈال کر چلے آئیں، اور پھر قبر کے فرشتے یعنی منکر نکیر رعد کی طرح گرجتے اور بجلی کی طرح آنکھیں چمکاتے اور اپنے ہیبت ناک بال زمین پر لٹکاتے اور اپنے دونوں دانتوں سے تمہاری قبر کی مٹی ہٹاتے ہوئے آئیں اور تمہیں آ کر وہ جھنجھوڑیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ یہ فرمائیں کہ کیا اس وقت میری عقل اور پورے ہوش و حواس اس میرے ساتھ ہوں گے؟ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے عرض کیا، بس تو پھر مجھے کچھ خوف نہیں، میں انشاءاللہ منکر نکیر کو اچھی طرح جواب دے لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، اگر اس میں آسانی سے گزر گئی تو اس کے آگے جو کچھ ہونے والا ہے اس میں بھی آسانی ہوگی، اور اگر قبر میں دشواری ہوئی تو جو اس کے آگے ہونے والا ہے اس میں بھی دشواری ہوگی۔ اس کے بعد حضرت امام غزالی لکھتے ہیں کہ لوگوں، جو آگے کو پیش آنے والی ہے اس میں سب سے پہلے تو نفخ صور کی ہیبت ہے، پھر قیامت کی ہول ہے، پھر اس کی درازی کی دہشت ہے، اور پھر اس کی گرمی اور تپش اور اس کے پسینے کا خوف ہے، اور پھر گناہوں کی پرسش کا خیال ہے، اور نامہ اعمال دائیں یا بائیں ہاتھ میں آنے کا ڈر ہے، اور پھر وہاں کی رسوائی کا ہول ہے، اور پھر میدان عدالت دہشت ہے کہ دیکھیے گناہ بھاری ہوتے ہیں یا نیکیاں، اور پھر دشمنوں کے مطالبات اور ان کی جواب دہی کا اندیشہ، اور پھر پل صراط سے گزرنے کی دہشت ہے، اور پھر دوزخ اور اس کے فرشتوں کی ہیبت، اور وہاں کے سانپ بچھو اور توق و زنجیر اور قوم کا خوف ہے۔ موت کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ بس انسان ہر وقت کے لیے تیار رہے، اسی میں انسان کی بہتری ہے اور اسی میں اس کی خیریت ہے، کیونکہ جو لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں وہ دنیا جہان کی برائیاں اپنے سر لینے اور جہان بھر کی خرابیاں اپنے پلے میں باندھے ہیں مصروف ہیں۔ دوستو، دنیا جہان کے جرائم اور مظالم صرف موت سے غافل ہونے کا نتیجہ نیز تمام اخلاقی کمزوریاں اور خود غرضیاں محض موت کو دل سے بھلا دینے کا نام ہے۔ آج جس شخص کو اپنے مرنے کا پورا جائزہ معلوم ہے اور نہلانے کے لیے تختہ پر لٹانے کا اچھی طرح علم ہے، اور وہ اس یقینی اور ضروری پیش آنے والے حسرت پر بھرے وقت کو دن بھر میں کم از کم 1-2 مرتبہ ضرور اپنے دل میں جگہ دے لیتا ہے، تو ممکن نہیں وہ کسی یتیم کا مال مار سکے، مجال نہیں کہ وہ کسی کی دل کی آزاری کر سکے، کیونکہ جس قتل کا حکم مل چکا ہے وہ قید خانے سے میدان قصاص تک کے مختصر راستے میں ہرگز چین نہیں لے گا،
اور خراٹے لینے کے لیے سونے کی تیاری نہیں کرے گا، بلکہ محض خاموشی اور سکوت کے ساتھ گویا بے جان یہاں سے وہاں تک کا راستہ طے کرے گا، جس کے لیے میں اپنی تقریر میں مولانا امام غزالی کی تحریر کو نہایت زور کے ساتھ ترغیب دیتا ہوں، جس سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ان کو کامل انسان بنانے کے لیے سب سے عمدہ علاج کیا ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ موت ایک بڑا اہم اور ضروری کام ہے جس کا خطرہ بھی دہشت سے خالی نہیں، مگر لوگ ہیں کہ اس سے غافل ہیں۔ اگر کبھی کبھی اسے یاد کر لیتے ہیں تو اس کا ان کے دلوں پر مطلق اثر نہیں پڑتا، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا دل دنیا کے مشاغل میں اس قدر ڈوبا ہوا ہے کہ اب کسی چیز کی ان کے دلوں میں گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ یہی سبب ہے کہ وہ دنیا کی باتوں میں مسرور اور عقبہ کے نام سے نفور کرنے لگتے ہیں۔ بس اس کا عمدہ علاج یہ ہے کہ انسان تھوڑی دیر خلوت یا تنہائی میں بیٹھا کرے اور ایک ساعت کے لیے دنیا کے تمام افکار کو اپنے دل سے اس طرح بھلا دیا کرے جیسے کوئی شخص ایک نہایت خطرناک جنگل طے کرنا چاہتا ہے اور اس کی تدبیروں میں ہمیتاً غرقاب ہو کر ہر طرف اپنے دل کو خالی کر لیتا ہے۔ اسی طرح آدمی کو چاہیے کہ گوشے میں بیٹھ کر اپنے دل میں سوچے کہ اے غافل، موت قریب آ پہنچی ہے اور شاید آج ہی تجھے ملک الموت سے سابقہ آ پڑے اور تجھے ایک ایسے اندھیرے تہہ خانے میں جانے کا حکم ہو جائے، حال تجھے معلوم نہ ہو کہ اس میں کنواں ہے یا پتھر بھرے ہوئے ہیں۔ اس میں جانے کا تو کبھی حوصلہ نہ کر سکے گا، نیز اپنے زمانے کے ان لوگوں کو یاد کرے جو اس کی دیکھتی آنکھوں قبر میں جا سوئے ہیں، ان کی صورتیں اور شکلیں ذہن نشین کر کے سوچے کہ دنیا میں کیسی شان و شوکت سے رہا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ گویا موت ہمیں کبھی نہ آئے گی، مگر افسوس ان کی اسی غفلت اور آخرت کی اس بے سرور سامانی کی حالت میں موت نے انہیں آن دبوچا اور تن کی طرح انہیں توڑ کر لے گئی، اور اب ان کی قبر میں کیا صورت ہو گئی، اعضا الگ الگ ہو کر مٹی ہو گئے ہوں گے، ان کا گوشت پوست، ان کی آنکھیں اور زبان قبر کے کیڑے کھا گئے ہوں گے۔ افسوس ان کی حالت قبر میں کیا کچھ نہ ہوئی ہوگی، مگر ان کے وارثوں نے ان کا مال آپس میں تقسیم کیا جس کو مزے سے کھاتے اور رات دن چین اڑاتے ہیں۔ ان کی عورتیں دوسرے خاندانوں میں عیش و عشرت منا رہی ہیں، نیز ان کی عورتیں اور ان کی اولاد کبھی انہیں یاد بھی نہیں کرتی۔ اسی طرح اپنے زمانے کے ایک ایک آدمی کو یاد کر لیں اور ان کی سیر و تفریح اور ان کی ہنسی دل لگی اور ان کی غفلت و مشغولی کا خیال کریں کہ دنیا کے کاموں میں کیسی کیسی تدبیریں کیا کرتے تھے اور بیسوں سال کا آج ہی سے انتظام و بندوبست کر لیا کرتے تھے کہ مبادا اتنے سال کے بعد کوئی ضرورت آن پڑی تو کیا کریں گے۔ افسوس وہ ان تدبیروں میں بڑی بڑی تکلیفیں اٹھاتے تھے، حالانکہ ان کا کفن بازار میں فروخت ہونے کے لیے آ گیا تھا، مگر وہ اپنی تدبیروں میں ہی مصروف تھے اور انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ بس اب انسان تو اپنے دل میں یہ سوچ کے تو بھی انہیں جیسا ہے اور تیری غفلت اور تیری حرص و جماعت بھی انہیں جیسی ہے، مگر تو اس بات کو غنیمت سمجھ کہ تجھے یہ دولت ملی کہ وہ لوگ تیرے سامنے موت کا نوالا ہوئے اور تیرے سامنے سے گزرے محض اس لیے کہ تو ان سے عبرت حاصل کریں۔ یعنی نیک بخت وہی ہے جو دوسرے کا حال دیکھ کر خود نصیحت پکڑے۔